بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہماری اگلی ویڈیو صرف سبسکرائبر کو ہی ملنے والی ہے۔ ایک بادشاہ تھا تو منصف اور عادل، لیکن اس میں ایک عادت بد تھی، اسے بیٹی سے بہت نفرت تھی۔ اللہ کی قدرت کے اس کے ہاں پہلے بیٹا پیدا ہوا، اسے اپنا بیٹا بہت عزیز تھا، بہت لاڈ و پیار سے اس کی پرورش ہو رہی تھی۔ چند سال بعد ملکہ پھر امید سے ہو گئی، ولادت کے دن قریب تھے، لیکن بادشاہ سلامت کو کسی دوسرے بادشاہ کی دعوت پر ملک سے باہر جانا پڑا۔ بادشاہ نے ملکہ کو حکم دیا کہ میں کہیں باہر جا رہا ہوں، اگر میرے آنے سے پہلے ولادت ہو گئی اور لڑکا ہوا تو ٹھیک، لیکن اگر لڑکی ہوئی تو اسے ہلاک کر دینا۔ بادشاہ چلا گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہفتے بعد اس کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ اولاد ماں کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ ملکہ رونے لگی کہ اے اللہ، اب میں کیا کروں؟ ولادت کے وقت ایک دائی موجود تھی جو ملکہ کی حالت زار دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے اس کے دل میں رحم پیدا کیا۔ اس نے ملکہ سے کہا، اے ملکہ عالیہ، آپ دل چھوٹا مت کیجئے، میں یہاں سے سب کے سامنے بچی کو ہلاک کرنے کے بہانے لے جاؤں گی اور میں یہاں سے اسے اپنے گھر میں لے جا کر پالوں گی۔ تاہم ملکہ عالیہ، اگر آپ بچی کے لیے کھانے پینے کا سامان وغیرہ بیچتی رہیں گی تو آپ کی بچی خوشحال اور آسودہ ہوگی، وگرنہ مجھ غریب کو جو نصیب، اسے بھی پالنے کی کوشش کروں گی۔ ملکہ نے کچھ سونا چاندی زیور وغیرہ بچی واسطے تھما دیے، بچی کو اس کے حوالے کیا۔ محل میں یہ بات پھیلائی گئی کہ دائی نے بچی کو لے جا کر ہلاک کر دیا ہے، جبکہ دائی شہزادی کو اپنے گھر لا کر پورے نظم و ضبط سے اس کی پرورش شروع کر دی۔ دوسری طرف جب بادشاہ اپنے سفر سے واپس آیا تو اسے یہی احوال سنایا گیا کہ آپ کے جانے کے بعد بچی کی ولادت ہوئی ہے اور آپ کے حکم کے مطابق اسے ہلاک کیا گیا۔ بادشاہ اپنی بدنیتی کے باعث خوش ہوا۔ دائی نے لوگوں کے سامنے شہزادی کو اپنی نواسی ظاہر کیا۔ کبھی کبھار بادشاہ سے چھپ چھپا کر شہزادی کو لاتی اور ملکہ اپنی بیٹی کو دیکھ لیتی اور اس کی مامتا کو کچھ قرار ملتا اور وہ دائی کو سونا چاندی اپنی بیٹی کی نگہداشت کے لیے دیا کرتی۔ چونکہ شہزادی کی پرورش اچھے طریقے سے ہو رہی تھی، اس لیے خوب قد کاٹ نکالا، خوبصورت تھی ہی، اس لیے جوان ہوتے ہی دنیا کے سامنے شہزادی نہ ہوتے ہوئے بھی شہزادیوں کی طرح دکھنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کی سواری شہر سے گزر رہی تھی، اسی وقت شہزادی اور دائی بھی اسی راستے سے گزر رہے تھے۔ بادشاہ کی نظر شہزادی پر پڑی، پوچھا یہ کون ہے؟ وزیر نے کہا یہ بیچاری عورت کی نواسی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا یہ مجھے بہت پسند آئی ہے، اس کے گھر میرے لیے رشتہ لے کر جانا۔ چونکہ حقیقت کا کسی کو پتہ نہیں تھا، اس لیے دوسرے دن وزیر، وکیل وغیرہ دائی کے گھر بادشاہ کے لیے اس کی نواسی کا ہاتھ مانگنے گئے۔ اب دائی کے اوسان خطا ہو گئے کہ یا اللہ، اب کروں تو کروں کیا؟ اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، میں غریب ہوں، میری نواسی بادشاہ کے لائق نہیں اور نہ ہی بادشاہ کا کسی غریب سے رشتہ جوڑ صحیح ہے، اس لیے دوبارہ اس سلسلے میں میرے گھر مت آئیے گا۔ بادشاہ خود تو نہیں آیا، لیکن دائی کے گھر رشتے کے لیے بہت سے بندے بھیجے۔ سب نے دائی کی بہت منت سماجت کی، لالچ دی، دھمکیاں دی، لیکن دائی ٹس سے مس نہیں ہوئی، کیونکہ دائی کو پتا تھا کہ یہ بادشاہی کی بیٹی ہے۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ دائی کو پکڑ کے خوب سزا دو تاکہ وہ رشتے کے لیے مان جائے۔ سپاہی دائی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لائے اور انہوں نے اسے خوب کوٹ کوٹ کر پیٹنا شروع کر دیا۔ سپاہیوں نے دائی کو کپڑے کی طرح نچوڑ کے رکھ دیا۔ بیچاری پہلے سے ہی 2 ہڈیوں پر تھی، اتنی مار برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کے سامنے چیخ پڑی، بادشاہ سلامت، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی ہی بیٹی ہے، میں نے اسے ہلاک کرنے کے بجائے آپ اپنے گھر لے جا کر اس کی پرورش کی ہے۔ اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ کتنی غلطی کرنے جا رہا تھا۔ خدا نے گناہ عظیم سے بچایا، لیکن وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا اور اپنے بیٹے یعنی شہزادے کو بلا کر حکم دیا کہ اپنی بہن کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دے اور اس کی آنکھیں نکال کر گردن کا خون لا کر مجھے دکھا دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے۔ شہزادہ پریشان ہوا، وہ کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو قتل کرے، اس کی آنکھیں نکال لے اور اس کی گردن کا خون لا کر بادشاہ کو دکھا دے۔ اسے کسی صورت یہ گوارا نہیں تھا، اگرچہ اسے اپنی بہن کے متعلق اب معلوم ہوا، لیکن اسے پتا تھا کہ بادشاہ ہر صورت اپنی بیٹی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس نے اسے قتل نہیں کیا تو بادشاہ دونوں کو ہلاک کر دے گا۔ مجبور ہو کر اپنی بہن کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب دونوں جنگل پہنچ گئے تو بھائی کی محبت بہن کے لیے جوش میں آ گئی۔ بہن سے کہا، میں کسی صورت میں اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکتا، میں یہی چھوڑے دیتا ہوں، آگے تمہاری قسمت
किस्मत कि तुम्हें दरिंदे खा जाएं या तुम बचकर कहीं और निकल जाओ। लेकिन बहन ने भाई का हाथ पकड़कर कहा, नहीं भाई, तुम मुझे कत्ल कर दो, मेरी आंखें और खून ले जाकर बाप को दिखा दो, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा, जो मुझे किसी सूरत गवारा नहीं। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। आखिर किसी तरह भाई ने बहन को मना लिया। शहजादी आंसू बहाते हुए घने जंगल की तरफ जाने लगी। आखिरी बार पलट के भाई को देखा और जंगल में घुस गई। इसके बाद शहजादे ने इधर उधर से ढूंढकर एक हिरन का शिकार किया। इसके बाद गर्दन का खून निकाला और आंखें निकाल कर बादशाह को दिखा दी। बादशाह ने आईना मंगवाया और उसमें इन आंखों को और अपनी आंखों को गौर से देखा। जब इसको यकीन हो गया कि आंखों का रंग एक ही है, अब उसे तसल्ली हुई। मलका ने किसी तौर पर शहजादे को बुलाकर उसे बेटी के मुतल्लिक पूछा। शहजादी ने माँ के सामने सारा अहवाल गोश गुजार कर दिया। मलका ने मुंह आसमान की तरफ करके हाथ ऊपर उठाए और बेटी के लिए दुआ मांगी कि अल्लाह, तो मेरी बेटी की हिफाजत कर, अपनी अमान में रख और उसे किसी अच्छी जगह पार लगा। अब आगे शहजादी बेचारी का किस्सा सुनिए। शहजादी जंगल में रहने लगी और भूख मिटाने के लिए जंगली फल फूल बूटियां जड़ी बूटियां खाकर अपना वक्त गुजारने लगी। इस दौरान बहुत सा वक्त गुजर गया। झाड़ियों कांटों से उलझकर उसके बोसीदा कपड़े तार तार हो गए। बेचारी आखिरकार उसके बदन पर कोई कपड़ा न रहा। एक दिन किसी एक और मुल्क का बादशाह अपने लाओ लश्कर के साथ इसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। इत्तेफाकन बादशाह इसी तरफ जा निकला जिधर शहजादी थी। जब शहजादी के कानों में किसी घोड़े के कदमों की आहट पड़ी तो जल्दी जल्दी किसी घने दरख्त के ऊपर चढ़ गई और उसके बड़े बड़े पत्ते तोड़कर अपनी सतर पोशी करके छुप के बैठ गई। बादशाह भी आके इसी दरख्त के नीचे ठहर गया। दरख्त घना और सायादार था। एक तरफ अपने घोड़े को बांधा और दरख्त के साए में बिछाकर थोड़ी देर सस्ताने की खातर लेट गया। चूंकि उसका मुंह आसमान की तरफ था और वो अपने ख्यालों में गुम था, उसकी नजर दरख्त के घने पत्तों में पोशीदा किसी हैत पर पड़ी। वो उछलकर खड़ा हो गया और बुलंद आवाज से कहने लगा, ऐ अल्लाह की मखलूक, तुम कोई परी हो, फरिश्ता हो, जिन हो या कोई इंसान, जो भी हो, अपने आप को जाहिर करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शहजादी ने पुकार कर कहा, ऐ मुसाफिर, मैं एक लाचार लड़की हूँ, मेरे जिस्म पर कपड़े नाम की कोई शय नहीं है। अगर तुम अपने नीचे बिछाई हुई चादर को मेरी तरफ फेंक दो ताकि मैं इसे ढांप कर नीचे उतरूं और तुमसे बातचीत कर सकूं। बादशाह ने अपने नीचे कपड़े को उठाया, इसका गोला सा बनाकर उसकी तरफ फेंका। शहजादी ने इस कपड़े से अपने जिस्म को खूब अच्छी तरह ढांपा और किसी न किसी तरीके से दरख्त से नीचे उतर गई। जब बादशाह ने शहजादी को देखा तो उसके ओसान खता हो गए। उसके पूरे मुल्क में कोई इतनी खूबसूरत लड़की नहीं थी। बस वो पूरे दिलो जान से शहजादी पर फरिश्ता हो गया। जब शहजादी से कहा, मैं एक बादशाह हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे शादी करके अपनी मलका बनाना चाहता हूँ। अंधा क्या चाहे दो आंखें। बस शहजादी ने हामी भरी। वो भी एक ऐसा बंदा चाहती थी जो उसे इज्जत दे। बादशाह खुशी खुशी शहजादी को लेकर अपने महल रवाना हो गया। अपने मुल्क पहुंचते ही बादशाह पहले वजीर के घर जा पहुंचा और उससे कहा, ऐसा समझो कि ये तुम्हारी बेटी है, मैं कल रिश्ता मांगने आऊँगा और शादी ब्याह रचाकर अपनी अमानत यहाँ से अपने महल्ले ले जाऊँगा। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, आप पूरी तरह से तसल्ली रखिए, ये आपकी अमानत है और मेरी बेटी जब बाप का दिल चाहे इसी ब्याह लेकर जाए। बादशाह शहजादी को वजीर के घर छोड़ आया। अगले दिन वकील बादशाह का रिश्ता लेकर वजीर के घर आ पहुंचा। वजीर ने रिश्ता के लिए हाँ कर दी। एक दो दिन बाद मंगनी हो गई। बादशाह शहजादी के इश्क में सब कुछ बोल चुका था। जल्द ही शादी का पैगाम भेजा और उसको ब्याह कर अपने महल लाया। बादशाह और शहजादी अपनी शादी से बहुत खुश थे। इस दौरान बादशाह ने शहजादी से इसके मुतल्लिक कुछ नहीं पूछा था। चंद साल बाद उसके यहाँ बेटे की विलादत हुई। बादशाह बहुत खुश था। उसने शहजादी जो मलका बन गई थी से पूछा, अब जब कि अल्लाह ने हम दोनों को औलाद नरीना से नवाजा, तुम अब एक बेटे की माँ बन गई हो, अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो, किसकी बेटी हो और किस जगह से तुम्हारा ताल्लुक है। शहजादी ने किसी तरीके से बादशाह को टाल दिया। माहो साल गुजरते चले गए। बादशाह के यहाँ दूसरे बेटे की विलादत हुई। बादशाह ने दोबारा शहजादी से वही सवाल दोहराया। शहजादी ने फिर बादशाह को टाल दिया। आखिरकार इनके यहाँ जब तीसरे बेटे की विलादत हुई तो इस मौका पर बादशाह ने शहजादी की हकीकत मालूम करने के लिए बहुत दबाव डाला। आखिरकार शहजादी मान गई और बादशाह को हकीकत बताई कि वो फलां मुल्क के बादशाह की बेटी है। बादशाह को किस तरह बेटियों से नफरत थी, उसने किस तरह मुझे मारने का हुक्म दिया और दाई ने मुझे किस तरह बचाकर अपने घर में मेरी परवरिश की। उस बादशाह ने किस तरह मुझे देखा, फिर किस तरह अपने भाई के हवाले करके
قتل کرنے کا حکم دیا۔ میں اس طرح جنگل میں زندگی گزارنے لگی، وہاں تم نے مجھے دیکھا، مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے اور مجھ سے شادی کی۔ بادشاہ نے جب شہزادی کی دکھ بڑی کہانی سنی تو اس نے کہا اپنے آپ کو تیار کرو، میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر لے جاؤں گا۔ شہزادی نے بہت منت سماجت کی کہ مجھے میری ظالم باپ کے سامنے مت لے جاؤ، وہ مجھے قتل کر دے گا، لیکن بادشاہ نہیں مانا۔ آخرکار وہ مجبور ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر کے لیے تیار ہو گئی۔ بادشاہ نے پورے جاہو جلال کے ساتھ ایک بڑے لشکر کے ساتھ شہزادی اور 3 بیٹوں کو بھیجا، لیکن خود ملک کے ضروری کاموں کی وجہ سے رک گیا۔ اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کو شہزادی کے ساتھ کر دیا اور کہا کہ تم لوگ ملکہ کو لے کر روانہ ہو جاؤ، میں پہلی، دوسری یا تیسری منزل پر تم لوگوں سے جا کر ملوں گا۔ وزیر، وکیل اور قاضی شہزادی کو لے کر لاؤ لشکر کے ساتھ اس کے ماں باپ کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام ہوتے ہوتے انہوں نے پہلی منزل پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ لگایا۔ شہزادی نے وزیر کو بلا کر اس سے پوچھا، اے وزیر، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، تم اپنا خیمہ یہاں سے دور لگوا دو۔ وزیر نے کہا، ملکہ صاحبہ، بادشاہ سلامت نے مجھے آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کے ساتھ روانہ کیا ہے، اگر آپ یا آپ کے بچوں کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا جواب دوں گا؟ شہزادی نے کہا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، پر تم اپنا خیمہ یہاں سے دور کہیں لگا لو۔ لیکن وزیر نہیں مانا، خیمے لگ گئے، کھانا وغیرہ کھا گیا، رات ہو گئی تھی، حتیٰ کہ لوگ سو گئے۔ وزیر کے دل میں کھوٹ تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آخر آدھی رات کو اٹھا اور شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ شہزادی پہلے سے ہی جان چکی تھی کہ وزیر بدذات کی نیت میں کھوٹ ہے۔ آہٹ پا کر شہزادی جاگ گئی، دیکھا کہ وزیر ہے تو اسے للکار کر باہر نکلنے کو کہا، لیکن آگے بڑھنے لگا۔ شہزادی نے کہا، اے بدذات وزیر، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی بھی، نہ میں نے برائی کی ہے اور نہ کسی کا برا چاہا ہے، مجھے مخلوق کے سامنے بدنام مت کر، میرے خیمے سے نکل جا۔ لیکن بغیرت وزیر نہیں ٹلا۔ جب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کسی صورت نہیں مان رہا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو وزیر کے سامنے کیا کہ تمہیں اس بچے کے سر کی قسم اس طرح مت کرو، حتیٰ کہ اسے اللہ اور رسول کے واسطے دیے قرآن کی یاد دلائی۔ لیکن بدکردار وزیر کے دماغ میں شیطان پوری طرح سے گھر کر چکا تھا، اس نے تلوار کے ایک ہی وار سے بچے کا سر جسم سے الگ کر دیا۔ شہزادی جان چکی تھی، شہزادی نے بھی تلوار نکال لی کہ بدذات وزیر بالکل بھی نہیں ٹلے گا۔ اس نے وزیر سے کہا، تم اب بالکل بھی نہیں ٹلو گے، میں ایک پاک عورت ہوں، اس وقت بھی وضو میں ہوں، مجھے اتنا موقع دو کہ میں اپنے وضو کو توڑ کر آ جاتی ہوں، تب تمہارا جو دل چاہے وہ کرو۔ وزیر نے کہا، جاؤ اور جلدی آنا۔ شہزادی خیمہ سے باہر نکل گئی، بھاگتی ہوئی وہاں سے دور ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے چھپ گئی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اسے ڈھونڈنے نکل گیا، ادھر ادھر تلاش کرنے لگا لیکن ناکام رہا۔ صبح ہونے والی تھی، آخر تھک ہار کر دوبارہ شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا، بچے کی لاش اٹھا کر کہیں دور دفن کی اور اپنے خیمے میں آ کر گھس گیا۔ صبح بہت دیر کے بعد شہزادی اپنے خیمے میں داخل ہو گئی، اپنے مقتول بیٹے کو نہ پا کر رونے لگی۔ لشکر دوبارہ روانہ ہو گیا، چلتے چلتے شام کو دوسری منزل پر جا پہنچا۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ استعادہ کرنا شروع کیا۔ شہزادی نے دیکھا کہ وزیر نے آج اپنا خیمہ بہت دور کھڑا کروایا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ خدام ایک اور خیمہ اس کے خیمے کے قریب کر رہے ہیں۔ پوچھا، یہ کس کا خیمہ ہے؟ خدام نے جواب دیا کہ وکیل کا خیمہ ہے۔ شہزادی نے وکیل کو بلوایا اور کہا کہ میں ایک عورت ہوں، تم اپنا خیمہ میرے خیمے کے قریب سے ہٹوا دو، یہ اچھی بات نہیں۔ وکیل نے کہا، اے ملکہ عالیہ، بادشاہ سلامت نے مجھے آپ کے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے آپ کے ہمراہ کر دیا ہے اور پرزور تاکید کی ہے کہ اگر آپ کو یا آپ کے سامان کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ شہزادی نے جواباً کہا، اتنے جمع غفیر کے درمیان مجھے اور میرے ساز و سامان کو کوئی نہیں لے جا سکے گا، بہتر یہی ہے کہ تم اپنا خیمہ کہیں دور کروا دو۔ لیکن بدکردار وکیل ٹس سے مس نہیں ہوا اور اپنا خیمہ ادھر ہی لگوا دیا۔ شہزادی پہلے ہی وزیر کے ہاتھوں مار کھا چکی تھی، اس لیے اس رات اپنے پورے ہوش و حواس میں تھی، ویسے بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج بھی اس آدھی رات کو کسی کے قدموں کی آہٹ اپنے خیموں کی طرف آتے سنی تو مکمل بیدار ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ آنے والا وکیل ہے تو اسے للکارا، خبردار، میرے خیمے میں
داخل ہونے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ جاؤ خیمے سے نکل جاؤ۔ لیکن وکیل اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شہزادی نے دوبارہ اسے کہا، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں، ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، ایک پاک دامن عورت، اس لیے میرا پیچھا چھوڑ دو اور اپنے انجام کی فکر کرو۔ لیکن بدکردار وکیل کہاں ٹلنے والا تھا، وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ بدذات بھی ٹلنے والا نہیں۔ اس نے دوسرے بیٹے کو اس کے سامنے کیا اور اسے دہائی دی، اس معصوم کے سر کی قسم میرا پیچھا چھوڑ دو اور نکل جاؤ یہاں سے۔ لیکن وکیل نے بھی تلوار کے وار سے اس کے دوسرے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شہزادی نے بے چارگی سے کہا، اگر تم اپنے ناپاک ارادوں سے نہیں ٹلنے والے تو مجھے موقع دو، کیونکہ میں پاک و صاف اور وضو سے ہوں۔ مجھے کچھ وقت دے تاکہ میں خود کو ناپاک کر دوں، اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے کرو۔ وکیل نے اسے جانے دیا۔ شہزادی خیمے سے نکل گئی۔ آج بھی شہزادی میں جتنی ہمت تھی نکل بھاگی، جہاں تک اس کے قدموں نے ساتھ دیا باغی، اور آخر کار تھک کر بڑی جھاڑی کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ وکیل نے جب دیکھا کہ شہزادی اب تک نہیں آئی تو اس کے پیچھے نکل پڑا۔ ادھر ادھر بھاگ کر دوڑ کر اسے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اب اسے ڈر لگنے لگا کہ بچہ بھی جان سے گیا اور شہزادی بھی بھاگ نکلی۔ اگر کسی نے بادشاہ کو خبر دی تو وہ مجھے کھولتے تیل میں تل دے گا۔ وکیل جلدی جلدی واپس آیا، مرے ہوئے بچے کو اٹھا کر کہیں دور دفن کیا اور اپنے خیمے میں جا کر طوطا بن گیا۔ جب صبح پو پھٹی تو شہزادی آہستہ آہستہ اپنے خیمے میں داخل ہو گئی۔ دیکھا کہ دوسرے بیٹے کی لاش بھی نہیں ہے۔ سمجھ گئی کہ بدکردار وکیل نے اسے ٹھکانے لگا دیا ہے۔ شہزادی کس پر اعتبار کرتی، اس لیے بیچاری چپ رہی۔ لشکر پھر شہزادی کے باپ یعنی بادشاہ کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج یہ شہزادی ایک اور بیٹے کے غموں کا انبار لیے اونٹ پر سوار تھی۔ جب تیسری منزل پر پڑاؤ ڈالا گیا تو وکیل نے اپنا خیمہ شہزادی کے خیمے سے بہت دور کھڑا کروا دیا۔ وہ شرمندہ شہزادی کے سامنے آ ہی نہیں پا رہا تھا۔ وکیل اور وزیر دونوں پریشان تھے کہ جب بادشاہ کو پتہ چلے گا تو جواب کیا دیں گے۔ آج جیسے ہی شہزادی کا خیمہ کھڑا کر دیا گیا تو دیکھا کہ قاضی صاحب اپنا خیمہ اس کے خیمے کے سامنے لگوا رہے ہیں۔ شہزادی نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن قاضی بھی بات میں آنے والوں میں سے نہ تھا۔ آج کی رات بھی شہزادی کے لیے قیامت کی رات تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ قاضی بدذات بھی ان دونوں سے کسی طور کم نہیں۔ آج رات تو شہزادی بالکل بھی نہیں سوئی، بیٹھی رہی۔ جب آدھی رات گزر گئی تو دیکھا کہ قاضی بھی خرامہ خیمے میں داخل ہو رہا ہے۔ شہزادی نے اسے بھی بہت سمجھانے کی کوشش کی، بہت منت سماجت کی، خدا رسول کے واسطے دیے، یہاں تک کہہ دیا کہ وزیر وکیل تو جاہل تھے لیکن تم تو عالم فاضل انسان ہو، لوگوں کو انصاف فراہم کرتے ہو، تمہیں ایسی حرکت زیب ہی نہیں دیتی۔ لیکن قاضی بھی پوری طرح شیطان بن چکا تھا، اس پہ ان باتوں منت سماجتوں کا اثر نہیں ہوا۔ شہزادی نے کہا کہ یہ بھی نہیں ٹلنے والا تو اسے خیال سے کہ شاید اس کے دل میں رحم پیدا ہو جائے، اپنے تیسرے سب سے چھوٹے بیٹے ننھے بیٹے کو اس کے سامنے کر دیا، اس کی دہائی دی، واسطے دیے۔ لیکن یہ تو ان دونوں سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ قاضی بدبخت کو بھی رحم نہ آیا اور معصوم بچے کا سر قلم کر دیا۔ شہزادی نے اسے بھی یہی کہا کہ میں پاک صاف ہوں، وضو سے ہوں، مجھے موقع دو تاکہ اپنا وضو توڑ دوں، اس کے بعد جو تم چاہو کرو۔ قاضی نے بھی اسے جانے دیا۔ جیسے ہی شہزادی باہر نکلی، جدھر منہ اٹھا باغ نکلی۔ بھاگتے بھاگتے اچانک اس نے دیکھا کہ آگے ایک بہت بڑا دریا بہ رہا ہے۔ اس کے دل میں دھواں بڑھ گیا، اپنے معصوم بچے یاد آئے، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ بیچاری سوچ رہی تھی کہ اگر بادشاہ نے پوچھا کہ بچے کدھر ہیں تو میں اسے کیا جواب دوں گی، اس سے بہتر ہے کہ خود کو دریا کے حوالے کر دوں۔ یہ فیصلہ کر کے اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور دریا اسے چکر دے کر کہیں کا کہیں پہنچا کے دوسری طرف نکال لے گیا۔ اور دوسری طرف 6 فقیر بھائی تھے، اپنے کپڑے دریا پر دھونے کے لیے لائے تھے۔ جب دیکھا کہ دریا میں کوئی عورت بہتی ہوئی آ رہی ہے تو پکڑ کر باہر نکال لائے۔ اب شہزادی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے ہوش و حواس جواب دے گئے کہ کہاں وہ تینوں بدذات و بدکردار کہ ان سے اپنی عزت بچا کر بھاگ نکلی تو ان 6 ننگ درنگ فقیروں کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ فقیروں میں سے ہر ایک یہی کہہ رہا
تھا کہ یہ میری ہے، آخر صلح یہ ہوئی کہ وہ اپنے باپ کے پاس لے جائیں گے، وہ جس کا کہے یہ عورت اسی کی ہے۔ وہ شہزادی کو اپنے باپ کے پاس لے گئے۔ ان کا باپ ایک زیرک اور عقل مند انسان تھا، دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ کسی شہنشاہ گھرانے والی عورت ہے، میرا کوئی بھی بیٹا اس کے لائق نہیں۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا ہے، میرے بیٹو تم 6 بھائی ہو، تمہاری کوئی بہن نہیں ہے، اسے اپنی بہن بنا لو، تم 6 بھائی اور 7ویں تمہاری یہ بہن، اس کی خوب نگہداشت کرو، اس کی برکت سے تم سب سرخرور رہو گے۔ باپ کے فیصلے سے فقیر بہت خوش ہو گئے، اپنے سے بڑھ کر شہزادی کا خیال رکھنے لگے۔ جب بادشاہ چوتھے دن آ کر لشکر سے ملا تو دیکھا وزیر، وکیل اور قاضی اس سے کترا رہے ہیں، اس کے سامنے شرمسار ہیں۔ پوچھا میری بیوی بچے کہاں ہیں؟ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا ملکہ تو ایک ڈائن تھی، تینوں بچوں کو کھا کر خود بھاگ نکلی۔ بادشاہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات ہو گئی، وہ ان تینوں پر شک میں پڑ گیا، لیکن کہا کہ بعد میں دیکھتے ہیں، ابھی جس طرف جا رہے ہیں وہاں جا کر فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ بادشاہ اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ جا کے اپنے ظالم سسر بادشاہ کو دیکھوں اور اس سے پوچھوں کہ اسے کیوں بیٹیوں سے اتنی نفرت ہے، اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس کی بیٹی ڈائن بن گئی اور اپنے بچوں تک کو کھا گئی۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک بڑے دریا کو پل کے ذریعے پار کیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر شہزادی فقیروں کی بہن بن کر رہنے لگی، اسے ادھر ادھر سے پتہ چل گیا اور سمجھ گئی کہ اپنے باپ بادشاہ کے ملک پہنچ گئی ہے۔ اسے پتا تھا کہ اس کے باپ کو قصہ سننے کا بہت شوق ہے۔ اس نے اپنے فقیر بھائیوں سے کہا کہ جا کے بادشاہ کو بتا دو کہ ہماری بہن ایک قصہ گو ہے، کیا وہ اسے شاہی قصہ گو کے طور پر ملازمت دے گا؟ فقیروں نے بادشاہ کے دربار تک رسائی حاصل کر کے اس کے یہ گوش گزار کر دیا کہ ہماری ایک بہن ہے جو بہت اچھی قصہ گو ہے، اگر اسے پسند ہو تو اسے قصہ سنوانے کے لیے لے کر آئیں۔ بادشاہ نے انہیں اجازت دے دی اور کہا کہ اگر اس کے قصے پسند آئے تو اسے شاہی قصہ گو رکھ دے گا۔ شام کو فقیر شہزادی کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ شہزادی نقاب میں تھی اور درمیان میں بھی پردہ حائل تھا۔ اس نے بادشاہ کو ایک قصہ سنایا جو بادشاہ کو بہت پسند آیا۔ اس نے خوش ہو کر فقیروں کو بہت سا انعام و اکرام دیا۔ فقیر انعام و اکرام لے کر بہن کے ہمراہ واپس گھر آئے۔ وہ پہلے ہی بھیک مانگنے سے بیزار تھے، اس لیے بہت خوش تھے۔ شہزادی ہر رات آ کر بادشاہ کو ایک نیا قصہ سناتی، بادشاہ سے داد اور انعام و اکرام پا کر واپس اپنے فقیر بھائیوں کے پاس گھر لوٹ آتی۔ فقیروں کی جان بھی بھیک مانگنے سے چھوٹ گئی۔ رات جب وہ آئی تو دیکھا کہ آج تو اس کا شوہر بادشاہ، وزیر، وکیل، قاضی وغیرہ بھی اس کے باپ بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ شہزادی نے سوچا کہ آج تو قصہ مزہ کرے گا۔ شہزادی آج بھی ہر روز کی طرح نقاب میں تھی، پردے کی دوسری طرف آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور اپنے باپ بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، آج میں آپ کو بہت خاص داستان سنانے والی ہوں، اگر کسی کو کوئی حاجت درپیش ہے تو ابھی سے اٹھ کر رفع حاجت پوری کر لے۔ داستان کے درمیان کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی اٹھ کر گیا تو میں داستان سنانا بند کر دوں گی اور آئندہ کے لیے بھی کوئی قصہ سنانے نہیں آؤں گی۔ بادشاہ نے سب کو حکم دیا، سب نے اقرار کیا کہ داستان کے درمیان نہیں اٹھیں گے۔ شہزادی نے داستان سنانا شروع کی۔ ایک ظالم بادشاہ تھا، اسے اپنے گھر میں بیٹی کی پیدائش پسند نہیں تھی۔ جب اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو اپنی بیوی کو اسے مارنے کا حکم دیا۔ اس نے دائی کے ذریعے اپنی بیٹی کو بچا کر اس کی پرورش کی۔ ایک دن اس لڑکی پر بادشاہ کی نظر پڑی جب جوان ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے اس بوڑھی دائی کے گھر اپنے لیے رشتہ بھیجا، لیکن دائی نے تسلیم نہیں کیا۔ بادشاہ نے اس پر ظلم و ستم ڈھائے، تب دائی نے بتایا کہ وہ لڑکی اسی بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ یہ تو میرا قصہ ہے جو یہ خاتون سنا رہی ہے۔ بادشاہ نے بہت سے ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک کر کہا کہ دیکھنا، داستان کو بند مت کرنا۔ شہزادی نے ہیرے جواہرات فقیروں کی طرف پھینک دیے، جسے پا کر وہ بہت خوش ہوئے۔ شہزادی نے داستان جاری رکھتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت نے بیٹی کو اپنے بیٹے کے حوالے کیا اور کہا کہ کسی جنگل میں لے جا کر قتل کر دے اور اس کی آنکھیں اور خون نکال کر اسے دکھا دے، لیکن بھائی کو اپنے ہاتھوں سے بہن کو قتل کرنا گوارا نہ ہوا اور اپنی بہن کو جنگل میں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ جنگل میں وہ لڑکی بہت عرصہ رلتی رہی، یہاں تک کہ اس کے جسم پر اس کا لباس تار تار ہو کر گر گیا اور وہ جنگل بیاباں میں ننگے بدن وقت گزارنے لگی۔ بادشاہ عمر رفتہ کے باعث اب بوڑھا ہو گیا تھا، اسے پہلے سے ہی اپنی بیٹی کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم سے بہت پشیمانی اور پچھتاوا تھا۔ جب اسے داستان کے ذریعے اپنی بیٹی کے متعلق پتہ چلا، اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ شہزادے کو بھی احساس ہوا کہ یہ تو میری بہن کا قصہ ہے۔ اس نے بے چین ہو کر کچھ اور ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک دی اور کہا کہ داستان جاری رکھنا، رکنا مت۔
फकीर भाई तो इतने इनामात देकर खिल उठे। शहजादी ने कहा, एक दिन एक बादशाह का गुजर इसी जंगल से हुआ। लड़की को देखा और उसे अपने पास साथ लेकर मुल्क जाकर उससे ब्याह रचाया। शहजादी का शोहर बादशाह, जो पहले बड़ी दिलचस्पी और इन्हिमाक से दास्तान सुन रहा था, चौंक पड़ा कि ये मेरा और मेरी बीवी का किस्सा लग रहा है। इसने भी बहुत से हीरे जवाहरात निकालकर शहजादी की तरफ फेंक दिए और कहा कि देखना, दास्तान आखिर तक सुनाना, मुझे इस दास्तान को पूरा सुनना है। फकीर भाइयों के तो पैर खुशी से जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। शहजादी ने दास्तान जारी रखी कि बादशाह ने इस लड़की से शादी की, इससे इसके 3 बेटे हुए। एक दिन बादशाह ने इसके बेटों के साथ इसको अपने वकील, वजीर और काजी के हमरा इसके ससुराल रवाना किया। अब वजीर, वकील और काजी के ओसान होता हो गए और एक दूसरे की तरफ हैरानगी से देखने लगे। ये तो हमारा किस्सा है, अब हमारी हैर नहीं। बादशाह ने कुछ और हीरे जवाहरात शहजादी की तरफ फेंक दिए। फकीर भाइयों की बातें खुशी से खिली जा रही थी। पहली मंजिल पर बादशाह का वजीर नापाक इरादे से उसकी तरफ बढ़ा और उसे बदी के लिए तंग किया। उसके बड़े बेटे का सर तन से जुदा किया, लेकिन लड़की किसी तरह अपनी इज्जत बचा भाग निकली। इसी दौरान वजीर ने कहा, मुझे बहुत जोर का पेशाब आया हुआ है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बादशाह ने उसे डांट दिया, खामोशी से बैठ बदजात, इसी वक्त तुम्हें क्यों पेशाब आ रहा है? वजीर चुप करके बैठ गया। दूसरी तरफ मंजिल पर इसी तरह वकील भी अपने नापाक इरादों के साथ लड़की को बदी के लिए तंग किया और अपने नापाक अज़ाइम को पूरा करने के लिए इसके दूसरे बेटे का सर तन से जुदा करने से भी बाज न आया और पाक दामन लड़की यहाँ भी अपनी इज्जत बचाई और भाग कर कहीं छुप गई। अब वकील बोल पड़ा, बादशाह सलामत, मुझे जोर की हाजत पेश आई है, बस मैं यूं गया और यूं आया। बादशाह ने वकील पर आंखें निकाली, बस कर बदजात और खामोशी से बैठ, जब हकीकत ज़ाहिर हो रही है तो तुम लोगों को हाजत पेश आ रही है। वकील भी खामोशी से बैठ गया। तीसरी मंजिल पर काजी भी अल्लाह रसूल को बोलकर बदी के लिए लड़की को तंग करने लगा और उस जालिम ने इसके तीसरे बेटे का सर कलम किया। लड़की ने फिर अपनी इज्जत बचाई और भागकर एक बड़े दरिया में कूद गई। काजी ने भी कोई बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने इसे भी डांट कर चुप करा दिया। लड़की ने मजीद बताया कि दरिया ने लड़की को कहीं ले जाकर दूसरी तरफ फेंक दिया, जहां उसे 6 फकीरों ने देखा और उसे दरिया से निकाला। अब फकीर भाइयों की वाट लग गई। फकीर इस लड़की को अपने बाप के साथ ले गए। इसके अक्लमंद बाप ने इस लड़कियों को 6 भाइयों की बहन बना दिया। इसके बाद बाप बादशाह की आंखों से जल्द ही आंसू बह निकले। दोनों बादशाहों ने हीरे जवाहरात के ढेर इनके सामने लगा दिए कि खुदारा दास्तान को जारी रखो। लड़की को किसी तरह पता चला उसके बाप बादशाह का मुल्क है। उसे पता था कि उसके बाप को दास्तान सुनने का बहुत शौक है। उसने अपने भाइयों के जरिए बादशाह को कहलवा भेजा कि अगर उसे मंजूर हो तो आके उसे दास्तान सुनाए। यहाँ पहुंचकर बाप बादशाह का दिल चूर हो गया। वो एक फरियाद मारकर उठ खड़ा हुआ। शहजादी ने भी अपने चेहरे से निकाब उठा दिया तो उसके शोहर बादशाह ने भी शहजादी को पहचान लिया। बाप बेटी को और शोहर बीवी को पाकर बहुत खुश हो गए। दोनों ने वजीर, वकील और काजी को पकड़ा। उनसे कहा, बोल कैसी सजा चाहिए, 4 चीनी चाबुक या 4 बटोर? उन्होंने कहा कि 4 बटोर। बादशाह ने 12 घोड़े मंगवाए। हाथ पैर दोनों को चारों अतराफ से बांधकर उन्हें 4 मुखालिफ सिमत में दोहरा दिया, जिनसे उन तीनों के जिस्मों के टुकड़े हो गए और वो जिस्म टुकड़ों में बट गई। इसी तरह इन बदजातों को इनके किए की सजा मिल गई और शहजादी का बाप अपनी बेटी और उसका शोहर अपनी बीवी को पाकर बहुत हंसी खुशी से रहने लगे। प्यारे दोस्तों, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद वीडियोज़ के लिए